السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مبارک سفر میں آپ کا استقبال ہے، جہاں ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سیرت کے دوسرے مرحلے کو سنیں گے۔ آج ہم ان کی ذات مقدس کی پرورش، اخلاق حسینہ اور الامین کہلانے تک کا سفر طے کریں گے۔ اس عظیم کہانی کا آغاز ایک ایسی حکمت سے ہوتا ہے جس میں اللہ کی عظیم نگہبانی کا اظہار تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے قبل ہی ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ نے اس دنیا فانی کو وصال فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ظاہری طور پر والد کا سایہ نہیں تھا۔ یہ یتیمی کوئی حادثہ نہیں بلکہ اللہ کا ایک خاص انتظام تھا۔ اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ یہ نورانی ہستی کسی انسان کی نہیں بلکہ خود اللہ کی سیدھی نگرانی میں پل کر پروان چڑھے گی۔ گویا آپ کی ذات پاک پر کسی دنیاوی احسان کا کوئی سایہ نہ پڑنے دیا گیا۔ ولادت کے بعد مکہ کی شریفانہ روایت کے مطابق پرورش کے لیے آپ کو ایک دیہاتی قبیلے میں بھیجا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کی رضائی ماں بنی۔ اللہ کی برکت ایسی ہوئی کہ ان کے گھر اور قبیلے میں خوشحالی آ گئی۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ خود برکت ہے۔ ایک روز حضرت حلیمہ کے پاس رہتے ہوئے ہی بچوں کے ساتھ کھیلتے وقت آپ کی ذات مقدس کے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا، جسے شق کے صدر کہا جاتا ہے۔ فرشتے آئے اور آپ کے سینے کو کھول کر آپ کے قلب پاک کو دنیاوی ناپاکیوں سے دھویا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے قلب کی پاک صفائی کا پہلا مرحلہ تھا۔ آپ کی عمر مبارک جب صرف 6 سال ہوئی تو والدہ آمنہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اس طرح بچپن نے پہلی دفعہ اکیلا پن محسوس کیا، لیکن اس تنہائی نے آپ کے مزاج پاک کو شفقت اور ہمدردی کے جوہر سے بھر دیا۔ والدہ کے وصال کے بعد آپ کی پرورش کا شرف آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو حاصل ہوا۔ دادا جان آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتے تھے اور ہر وقت اپنی پناہ میں رکھتے، لیکن 8 سال کی عمر میں دادا جان نے بھی وصال فرمایا۔ اب ذمہ داری آپ کے چاچا حضرت ابو طالب کے کندھوں پر آ گئی۔ ابو طالب نے اپنی تمام تنگی کے باوجود اپنے پیارے بھتیجے کی حفاظت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ 12 سال کی عمر میں جب آپ چاچا کے ساتھ تجارت کے لیے شام تشریف لے گئے تو ایک عظیم راہب باہرہ نے آپ کی نورانی شخصیت کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس نے ابو طالب کو تنبیہ کیا اور کہا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، یہ آخری پیغمبر ہے۔ یہ آپ کے مقام کی آسمانی گواہی تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مکہ کے ہر عیب اور ہر جہالت سے پاک تھا۔ شراب، جوا اور فحش عام تھی، مگر آپ کی پاک جات کبھی ان چیزوں کے قریب بھی نہیں گئی۔ آپ کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں نکلا۔ آپ کے کردار میں ہمیشہ صدق اور پاکیزگی تھی۔ آپ نے غریبوں کی طرح بھیڑ بکریاں چرائی۔ اس محنت اور تنہائی نے آپ کے ذہن و دل کو صبر اور تفکر کے لیے تیار کیا، جو نبوت کے لیے لازمی تھا۔ اس دور میں ہی آپ کی شہرت مکہ کے ہر باشندے کی زبان پر تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں قدم رکھا۔ اب کے کاروبار میں اللہ کی طرف سے ایسی فیض و برکت تھی کہ نفع ہمیشہ امید سے زیادہ ہوتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کی بے مثال ایمانداری تھی۔ آپ کی اسی امانت داری کا چرچا مکہ کی سب سے عزت دار، مالدار اور دور اندیش خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تک پہنچا۔ انہوں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے شام تشریف لے جائیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت سے لوٹے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حیرت انگیز منافع دیکھا۔ ان کے غلام میسرہ نے آپ کی سچائی، پاکیزگی اور اخلاق کی داستان سنائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یقین کر لیا کہ یہ شخص کوئی معمولی تاجر نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود نکاح کا پیغام بھجوایا۔ 25 سال کی عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے ہوا۔ یہ نکاح آپ کے لیے ایک عظیم سکون، مالی استحکام اور نبوت کے مشن کے لیے ایک مضبوط سہارا ثابت ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آخر تک ہر آزمائش میں آپ کا ساتھ دیا، مگر الامین کا لقب پہلے سے ہی تمام مکہ آپ کو دے چکا تھا۔ اس کی سب سے بڑی مثال اس وقت سامنے آئی جب کعبہ شریف کی تعمیر کے دوران حجر اسود کو رکھنے پر تمام قبیلوں میں خون خرابہ کی نوبت آ گئی۔ سب نے طے کیا کہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، اور جب لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو سب ایک زبان ہو کر بول اٹھے، ہم سب راضی ہیں، یہ الامین ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عقل کامل سے اس جھگڑے کو ختم فرمایا۔ اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سب سے زیادہ عزت دار، مالدار اور قابل اعتماد شخصیت تھے، مگر دنیاوی دولت اور رتبہ آپ کے مقدس دل کو باندھ نہیں سکا۔ آپ کے دل کا سکون دنیا کی رونقوں سے جدا تھا۔ آپ اکثر مکہ کی آبادیوں سے دور غار حرا کی تنہائی میں تشریف لے جانے لگے۔ وہاں آپ خیال
خیال اور عبادت میں مشغول رہتے۔ یہ تنہائی، یہ بے قراری، دنیا سے یہ الگ لگاؤ اس بات کا اشارہ تھا کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی عظیم منزل مقام رسالت کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ یہ نورانی سفر اب اپنی سب سے اہم موڑ پر پہنچنے والا تھا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ غار حرا کی اسی تنہائی میں اچانک وہ نورانی واقعہ کیا ہوا جس نے کائنات کی تاریخ بدل دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہلی آمد کیا تھی اور اقرا کا وہ عظیم حکم کیسے نازل ہوا؟ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔